دوستوں، ساتھیوں اور عزیزوں، ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا ایجوکیشن سپورٹ فورم میں تہہ دل سے استقبال اور خیر مقدم ہے۔ اب تک موضوع بحث علامہ اقبال پر تھی، جو کہ پارٹ 1 آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں دیکھے ہیں وہ لوگ پہلے پارٹ 1 کو دیکھیں، تاکہ میں اب آپ یہ ویڈیو پارٹ 2 پر مبنی ہے علامہ اقبال کے اوپر، اور میں آپ کو پارٹ 2 جو باقی رہ گیا تھا آپ کو بتانا، گوشے گزار کرنا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ آئیے آپ کا علامہ اقبال کے اوپر پارٹ 2 پر آپ کا خیر مقدم اور استقبال۔ اقبال نے خودی کے ساتھ بے خودی کا فلسفہ بھی پیش کیا۔ خودی کا تعلق فرد سے ہے، لیکن فرد پوری ملت کا ایک حصہ ہے۔ ملت کے تمام افراد کی خودی پوری ملت کی خودی میں ضم ہو جاتی ہے، اسی کا نام بے خودی، اور یہی خودی کا آخری مرحلہ ہے۔ اقبال مفکر و پیامی شاعر ہیں، لیکن اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ پیرایہ اظہار میں دلکشی نہ ہو تو فلسفہ و پیغام کی طرف متوجہ ہونا مشکل ہے، لہٰذا انہوں نے تمام شعری وسائل سے کام لیا ہے۔ ان کے کلام کا بیشتر حصہ فن کا معجزہ ہے۔ اقبال لفظوں کا انتخاب ایک بارش کی طرح کرتے ہیں، وہ اپنے شعروں کو سنوارنے اور نکھارنے پر بہت وقت صرف کرتے تھے۔ انہوں نے نادر تشبیہات و استعارات، رمز، کنایا، ثنایا، بدائع کے استعمال میں کمال فن کا ثبوت دیا ہے۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانِ چمن میں، جگنو کی روشنی ہے کاشانِ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات۔ کلام اقبال کی ایک نہایت نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں غنائیت یعنی نغمگی بہت زیادہ ہے۔ ان کی نظموں میں عموماً بلند آہنگ یعنی اونچے سروں کی موسیقی ملتی ہے، کیونکہ اونچے سروں کی موسیقی نیند سے بیدار کر دیتی ہے، جوش دلاتی ہے اور حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اقبال کی شاعری میں تیسری آواز کا استعمال بڑے سلیقے سے ہوا ہے، یعنی کرداروں کی زبان سے اپنا پیغام ادا کرتے تھے۔ کرداروں کے انتخاب میں انہوں نے موقع اور محل کا بہت لحاظ رکھا ہے۔ اقبال اردو شاعری کے سب سے بڑے مصور ہیں۔ ان کے کلیات ایک شاندار آرٹ گیلری کا نمونہ ہے، آرٹ گیلری پر مبنی ہے، جس میں رنگ برنگی سینکڑوں دلکش تصاویر موجود ہیں۔ وہ اپنی تجربے کو شعر کی تجسیمی شکل پیش کرتے ہیں۔ اقبال اپنی شاعری میں پیکر تراشی سے بہت کام لیا ہے۔ ان کے پیکر لمسی اور مشامی سے زیادہ سماعی اور بصری ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر پیکر حرکی بھی ہوتی ہیں۔ کچھ یوں شعر رقم تراز کرتے ہیں کہ پتیاں پھول کی گرتی ہیں خزاں میں اس طرح، پتیاں پھول کی گرتی ہیں خزاں میں اس طرح، دستے طفل خستہ سے رنگین کھلونے جس طرح، دستے طفل خستہ سے رنگین
کھلونے جس طرح ڈرامی عناصر بھی اقبال کی شاعری میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جہاں جہاں تیسری آواز کا استعمال کیا ہے وہاں ڈرامے کی شان پیدا ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر مکالمہ جبریل و ابلیس، خضر راہ، لینن خدا کے حضور میں اقبال کی نظموں میں تمثیل کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ چاند اور تارے، شعاع امید اور حقیقت حسن اردو شاعری کی بہترین تمثیلیں ہیں۔ اقبال نے مختلف صنعتوں کے استعمال سے اپنی شاعری کے حسن میں اضافہ کیا ہے۔ تلمیحات سے بھی انہوں نے اپنی شاعری میں بہت کام لیا ہے۔ دراصل انہوں نے قرآن، احادیث، تاریخ اسلام کے واقعات اور پیغمبروں کی زندگی سے تلمیحات لیتے ہیں، اور یہ کافی مشہور شعر آپ کو سماعت کرانا چاہتا ہوں۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر سے کسی کا امتحان مقصود ہے، کیا کسی کو پھر سے کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اقبال نے نظموں کے لیے بھی غزل کا پلیٹ فارم استعمال کیا ہے۔ اقبال نے نظموں کے لیے بھی غزل کا پلیٹ فارم استعمال کیا ہے۔ ان کی طویل نظمیں گویا کئی مسلسل اور مربوط غزلوں کا مجموعہ ہے۔ ان کو غزل سے خاص انسیت لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے نظموں میں بھی اس کا رنگ نمایاں، واضح اور کھلا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ اقبال نے مختلف فنی تدابیر کے ذریعے اپنے کلام کو حتی المقدور، دل نشین اور پر اثر بنایا۔ اقبال شاعر بھی ہیں اور ایک مخصوص فلسفے اور ایک خاص نظام فکر کے علم بردار بھی، لیکن جس چیز نے ان کی شاعری کو لافانی اور شاہکار بنا دیا وہ ان کا فلسفہ تھا، جس کے انہوں نے قرآنی تعلیمات اور اسلامی تاریخ سے جلا دیا تھا اور روشنی بخشا تھا۔ انہوں نے بڑے سلیقے اور فنکاری کے ساتھ فلسفانہ افکار کو پیش کیا ہے۔ ان کی زبان پر قدرت حاصل تھی۔ وہ سیاسی، سماجی اور معاشی اور اسلامک شعور سے بخوبی آشنا تھے اور وابستہ تھے۔ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ پوری اردو شاعری کے لیے شاہکار ہے۔ یہ نظم شعریت، رومانیت، حقیقت پسندی، رمزیت اور ایمائیت کا ایک حسین و جمیل امتزاج ہے۔ مثال دیکھیے: تیرا جلال و جمال، مرد خدا کی دلیل، او بھی جلیل او جمیل، تو بھی جلیل او جمیل۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارا پارٹ 2 تھا۔ آپ پھر سے اس کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر لیں تاکہ ہم آپ کو نئی ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ، خدا۔